بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ القادر یونیورسٹی کا جو کیس چل رہا تھا اس کے اوپر 14 سال سزا عمران خان کو اور 7 سال سزا بشرا بی بی کو ہو گئی۔ اب لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ القادر یونیورسٹی کا جو اصل کیس ہے وہ ہے کیا، لیکن عمران خان کو سزا کیوں ہوئی، صحیح ہوئی، غلط ہوئی، کرپشن کی وجہ سے ہوئی، جس وجہ سے بھی ہوئی، یا سیاسی کوئی اس سے انتقام لیا جا رہا ہے، جس وجہ سے بھی ہوئی، ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ اس سزا کے بعد تحریک انصاف نے ایک بیانیہ بنایا کہ عمران خان کو سزا یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھانے کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ سیرت پڑھانے کی وجہ سے ہوئی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کھلواڑ کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ پوری ویڈیو میں تفصیلی گفتگو ناظرین آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ میں بڑے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان کو انجام تک پہنچانے میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ اب سب ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ ہاں، اگر ادارے اسٹیبلشمنٹ یا یہ حکومت عمران خان کو نہیں پہنچانا چاہتی انجام تک تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رکاوٹیں اب کوئی نہیں ہیں۔ ابھی بھی اگر عمران خان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیں تو کوئی کچھ پاکستان میں ہونے والا نہیں ہے۔ اس سزا کے بعد سب رکاوٹیں ختم ہو گئی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے ناظرین۔ عمران خان کو تحریک لبیک کے رستے پر چلنے یعنی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سیاست کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا، جس کے اوپر عمران خان نے عمل کیا اور عمل کر کے بہت بری طرح وہ پھنس گئے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں 14 سال سزا کے حوالے سے۔ تو انہوں نے پی ٹی آئی نے بیانیہ بنایا کہ عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے وہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو اگر یہ سچا عاشق رسول سمجھتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی بنانے کا جو مقصد تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانا تھا، تو چند ایک سوال ہیں اس قوم کے سامنے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ عمران خان ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو سب سے پہلے انڈیا میں بیٹھ کے اس نے ایک سچے عاشق رسول مجاہد علامہ یعنی کہ ممتاز حسین قادری شہید کو اس نے دہشت گرد کہا تھا کہ پاکستان میں ایک گورنر کو قتل کرنے والا ہیرو بن جاتا ہے۔ تو اس ٹائم پاکستان کی 99% عوام جو مذہبی تو 100% عوام ممتاز حسین قادری شہید کو مجاہد سمجھتی ہے، لیکن عمران خان اس کو دہشت گرد سمجھتا ہے اور سلمان تاثیر کو معصوم سمجھتا ہے۔ یہ بھی عمران خان کا آن ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد عمران خان اپنی حکومت سے پہلے ختم نبوت کے قانون میں جب ترمیم ہو رہی تھی نون لیگ کے دور میں، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، تو اس وقت عمران خان یعنی کہ نے کہا تھا کہ بھائی میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ میں تحریک لبیک کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں، لیکن میں اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ یعنی کہ عمران خان سمجھتا تھا کہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہوئی ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بیٹھنے سے سیاسی مسئلہ ہو جاتا، اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے، لیکن اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک شرعی مسئلہ تھا۔ تو اس میں عمران خان کا کیا کردار تھا، عمران خان نے کیا کیا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے نون لیگ کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو یاد نہیں آئی۔ اس کے بعد جو ہی وہ وزیر اعظم بنا تو سب سے پہلا اس نے جو ڈاکہ مارا، سب سے پہلا اس نے جو اسلام کے اوپر یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر اس نے سودا کیا، تو اس نے عمران خان کے سے 10 سال پہلے جس کو عدالتیں سزا دے چکی تھیں، آسیہ ملونہ، وہ یعنی کہ سزا بھگت رہی تھی، اس کو رہا کر کے عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ مجھے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے مغرب خوش ہو، میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے لیے مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے یا جہاں مثال مجھے لانچ کیا گیا ہے، وہ ہر میں نے کام کرنا ہے۔ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، بلکہ خود تسلیم کیا، بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے خود تسلیم کیا کہ ہاں آسیہ کو میں نے رہا کیا۔ اور ایک کرسچن خاتون نے بھی خود تسلیم کیا ہے کہ آسیہ ملونہ کو، شکور قادیانی کو اور دوسرے 14 گستاخوں کو عمران خان نے رہا کیا۔ یعنی کہ جو پی ٹی آئی والے
یہ سمجھتے تھے کہ آسیہ گستاخہ ہے لیکن اس کو عمران خان نے نہیں چھوڑا ہے، تو ان کے اپنے جو بیانات ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے خود چھوڑا تھا تو وہ کہاں کا آج کے رسول تھا۔ اس کے بعد فرانسیسی سفیر کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فرانسیسی سفیر فرانس نے گستاخی کی ہے، طریق لبیک والے ٹھیک کہتے ہیں، یعنی تسلیم کر لیا کہ وہ حق پہ ہیں، لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو اب القادر یونیورسٹی میں وہ کہاں سے ایک مذہبی یا عاشق رسول بن گیا، اس کی تفصیل ناظرین میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ یعنی کہ جو عمران خان کی راستے میں رکاوٹیں ہیں نا، وہ تو یعنی کہ بعد میں بات کریں گے، اس کے ساتھ ہم اٹچ کر دیتے ہیں کہ عمران خان کو لبیک کے راستے پر چلنے کی کس نے مشورہ دیا تھا۔ ناظرین، عمران خان بالکل دینی آدمی نہیں تھا۔ اس نے کب سے یہ اسلامی ٹچ دینا شروع کیا؟ سب سے پہلے اس نے اسلامی ٹچ دینا شروع کیا جب اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا۔ اس وقت مذہبی طبقے میں شدید قسم کی نفرت پائی گئی عمران خان کے لیے۔ عمران خان نے اس نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کو بشرا بی بی نے مشورہ دیا تھا، اور میں نے بہت کوشش کی، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہے اگر آپ سیاست سے یا خبروں سے ٹچ ہیں، تو ایک لیک سسٹم ٹویٹر کے اوپر چلا تھا، بہت ساری لیک سامنے آئی تھی، تو اس ٹائم بشرا بی بی کا بیان سامنے آیا تھا کہ عمران خان کو بشرا بی بی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ علامہ خادم حسین رضوی کے طرز کی سیاست کریں، کیونکہ آسیہ ملونہ کے وقت جو اہم کردار تھا وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ عمران خان کو ایک مشورہ دیا گیا، اور یہ بھی پاکستان کا بچہ سمجھتا ہے کہ عمران خان آج تک بشرا بی بی کے بات کو وہ نہیں ٹالتے۔ تو عمران خان نے اسلامی ٹچ سب سے پہلا کیا دیا تھا کہ جب اس نے آسیہ گستاخہ کو رہا کیا اور نفرت اس کے خلاف پائی گئی، تو اس نے سب سے پہلے خاتم النبیین یعنی ایک کانفرنس کا اعلان کیا تھا فوراً بعد۔ ابھی اس ٹائم طریق لبیک والے جیلوں میں تھے، پکڑ دھکڑ شروع تھی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتا ہوں، میں بھی سچا عاشق رسول ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، یہ صرف طریق لبیک والے نہیں ہیں۔ تو اس نے اعلان کیا تھا خاتم النبیین کانفرنس کا، لیکن اس کو فواد چودھری اور لبرل لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کا نام تبدیل کر کے رحمت للعالمین رکھ دیں، کیونکہ رحمت للعالمین سے تو کسی کو بھی تکلیف نہیں ہے، نہ قادیانی کو تکلیف ہے، نہ عیسائی کو تکلیف ہے، نہ یہودی، کسی کو بھی تکلیف نہیں ہے۔ وہ سب سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے، لیکن خاتم النبیین کے اوپر بہت سارے لوگوں کو یعنی کہ تکلیف تھی، قادیانی کو تکلیف تھی، دوسرے مذاہب کو لوگ تھی، تو اس نے فوراً یعنی اعلان اس نے خاتم النبیین کانفرنس کا کیا تھا، لیکن چند دن میں نام تبدیل کر کے اس نے رحمت العالمین اتھارٹی رکھ دی، یعنی کہ وہی اس کو جو مشورہ دیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے اسلامی ٹچ دینا ہے، آپ نے اسلام کے اوپر چلنا نہیں ہے، عملی طور پر ٹچ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے سب سے پہلے وہ کیا، پھر اس کے بعد اس نے القادر یونیورسٹی کا افتتاح کیا، یعنی کہ اس نے کیا کہ میں نے بنانی ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے پورا تو نہیں رکھ سکتا ہوں، آپ گوگل کریں، یوٹیوب پہ جائیں اور عمران خان کے رحمت للعالمین اتھارٹی اور القادر یونیورسٹی کے اوپر اس کی جتنی ویڈیوز ہیں، جتنے خطاب ہیں، آپ سن لیں اور آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ عمران خان کہتا تھا کہ رحمت للعالمین یعنی کہ جو اتھارٹی ہے یا القادر یونیورسٹی کا، تو وہ کہتا تھا کہ اس میں ایسے مذہبی سکالر لے کے آؤں گا، وہ ہم کو ایسا دین سکھائیں گے کہ جو آج تک کم وقت کسی نے ہم کو نہیں سکھایا ہے، یعنی کہ 1400 سال سے پاکستان دنیا میں کسی نے دین نہیں سکھایا، وہ دین سکھائیں گے عمران خان کی یونیورسٹی میں، جو عمران خان مذہبی سکالر لے کے آئے گا۔ اور رحمت العالمین اتھارٹی میں بھی اس طرح کا اس نے بیان دیا تھا کہ میں وہ یعنی کہ دین پیش کروں گا جو علماء کرام ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکے، اور القادر یونیورسٹی میں وہ مذہبی سکالر آئیں گے جو انسانوں اور جانوروں کا فرق بتائیں گے۔ تو ناظرین، یہ پورا ایک ماڈرن دین کی طرف عمران خان کا اقدام تھا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ جو سیرت ہے اس کے ساتھ بگاڑ تھا، اس کے اوپر وہ صحیح معنوں میں کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا عمران خان واقعی سچا عاشق رسول ہے، تو اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عمران خان کے لیے اسرائیل نے آواز اٹھائی، عمران خان کے لیے امریکہ نے آواز اٹھائی۔ جتنا لبرل طبقہ ہے، جتنا یعنی کہ میں کہتا ہوں جو دین سے دور لوگ ہیں، وہ سب عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک کامن سینس ہے، یہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ دین سے ٹچ ہوگا،
جو لبرل طبقہ ہے وہ اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ تو ناظرین یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کی وجہ سے نہیں، اس کو دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی وجہ سے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے لیے بد دعا کی تھی وہ بد دعا آج پوری ہو گئی، دن بدن اس کے اوپر عمل آتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان کو انجام تک پہنچانے میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی۔ ہاں اگر ادارے یا اسٹیبلشمنٹ، مجھے نہیں لگتا ہے، لیکن یہ سیاست ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انسان کا برے وقت شروع ہو جائے تو اس سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کا مزید برا وقت شروع ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا تو وہ کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، جس طرح عمران خان کو لا کے ان لوگوں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ تو عمران خان کے آگے انجام تک پہنچانے میں سب رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے بیانیہ لے کے چلتا ہوں کہ قومی یوتھ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو حکومت سے لایا گیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم تیس نیس کر دیں گے۔ کچھ بھی نہیں کیا۔ عمران خان کو ہاتھ لگایا، گرفتار ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کیا۔ دن بدن اس کے اوپر کیس بنتے گئے، سزائیں ہوتی گئیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ریڈ لائن پتہ نہیں کون سی لائن ہو گئی، انہوں نے کچھ نہ کر سکا۔ اب یہ جو سزا ہوئی ہے اس سے ہم ایک مہینہ پیچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا جو انقلاب تھا وہ تو بڑھ گیا، یعنی کہ 26 مئی والا۔ میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ آخری عمران خان کا یعنی لانگ مارچ ہے جو انقلاب ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی نے انقلاب کا نام نہیں لے گی۔ تو وہ انقلاب تو بڑھ گیا، جو خوف تھا طاقت کا وہ تو ختم ہو گیا کہ اب پی ٹی آئی روڈوں پہ آئے گی یا وہ ملک جام کر دے گی، وہ خوف بالکل ختم ہو گیا۔ جب وہ خوف 26 مئی کو ختم ہوا تو پی ٹی آئی نے ایک نیا بیانیہ بنایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گیا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو رہا کرائے گا۔ اس کے اوپر یہ بیانیہ بناتے گئے، بیچ میں رچرڈ گرنیل نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان کو ریلیز کرو۔ تو انہوں نے قومی یوتھ نے، پی ٹی آئی نے پورا جو بھروسہ، یقین، اعتماد جو سب کچھ انہوں نے امریکہ کے اوپر ڈال دیا کہ ٹرمپ آئے گا اور گورنر عمران خان کو آزاد کرائے گا۔ لیکن وہ بھی خاموش ہو گئے، ٹویٹ بند ہو گئے، ٹرمپ کا کوئی بیان نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یار اب امریکہ بھی کچھ نہیں کرتا ہے، امریکہ کے بھی خاموش ہو گئے، تو پھر چند دن پہلے گوہر علی خان اور علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف نے جا کے آرمی چیف سے ملاقات کی اور سیکورٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے ان کی ملاقات تھی۔ جو ہی بھی ملاقات بریک ہوئی تو عمران خان نے کہا میں اس کو خوش آمد قرار دیتا ہوں، اور پی ٹی آئی نے فوراً سوشل میڈیا پہ بیانیہ بنا دیا کہ عمران خان آ رہا ہے، آرمی چیف سے بات ہو گئی ہے۔ جب یہ بیانیہ بنا تو پھر پی ٹی آئی کو شٹ اپ کال ہوئی اور فوراً آ کے گوہر علی خان نے اور علی امین گنڈاپور نے یہ بیان دیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ہماری سیاسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اس کے اوپر ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ یعنی کہ جو آرمی چیف کا انہوں نے بیانیہ بنایا تھا وہ بیانیہ بھی بڑھ گیا، اور یہ 14 سال کی سزا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی ریاست کو عمران خان کے معاملے میں نہ امریکہ سے کوئی خوف ڈر ہے، نہ رچرڈ گرنل ٹرمپ سے ہے، نہ انقلاب سے ہے کہ یہ پورا ملک جام کر دیں گے، اور نہ ان کو آرمی چیف کی طرف سے کوئی وہ ہے۔ تو انہوں نے اب اس کے اوپر یعنی کہ ناظرین اب اگر عمران خان آگے رہا ہوتا ہے یا اس کو کچھ ڈیل ملتی ہے یا اس کے ساتھ کچھ تھوڑی رعایت برتی جاتی ہے تو وہ شاید رحم دلی کے ساتھ مجھے نظر نہیں آتی، میں یہ نہیں کہتا ہوں، اور یہ میں کہتا بھی ہوں ملنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر ملتی ہے تو وہ رحم دلی ہو سکتی ہے، وہ معافی تلافی ہو سکتی ہے، وہ یہ ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن کوئی خوف اس وقت پی ٹی آئی سے حکومت کو بالکل نہیں ہے کہ وہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ عمران خان کو رہا کریں، جو مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ تو ناظرین لاسٹ میں یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے جو ظلم کیا تھا تحریک لبیک کے اوپر، تو دراصل ان کا جو ظلم تھا وہ تحریک لبیک کے اوپر نہیں تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت ہے، ناموس ہے اور ختم نبوت ہے، ان کے جو محافظ تھے ان کے اوپر انہیں ظلم کر کے عمران خان نے بہت بڑی غلطی کی تھی، جس کی وہ آج یہ سزا بھگت رہا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے میں یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عمران خان کو جو اس ٹائم سزا مل رہی ہے وہ کسی اور وجہ سے، اس کو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بد دعا کی وجہ سے مل رہی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔